نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ کی بات کا اعتبار نہ کریں گے، حتیٰ نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلا مکھلا دیکھ لیں، کھلی آنکھوں دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، سو تمہیں پکڑ لیا کڑکے نے، بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. پچھلی آیت کریمہ سے پچھلی آیت کریمہ گزشتہ سے پیوستہ آیت نمبر 53 ہے، 52 نمبر آیت. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان دی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے کتاب تورات لے کر قوم کی ہدایت کے لیے واپس تشریف لائے، تو قوم والے چونکہ پیچھے بچڑا پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا حکم نازل ہوا، جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہو گیا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس توبہ ان کے کرانے کے عمل سے فارغ ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتاب پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب تورات نازل فرمائی ہے، اس کتاب تورات کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے. تو اس موقع پر بنی اسرائیل والوں نے یہ کہا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. ہم تو جب مانیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ خود سے ہمیں کلام فرمائے ہم سے، اور ہم سے کلام کر کے فرمائے کہ یہ میری کتاب ہے، اس کتاب پر تم نے چلنا ہے، تو پھر ہم مانیں گے. اور یہ دراصل ان کی طرف سے ایک غلط مطالبہ تھا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو وہ اپنی کھلی آنکھوں دیکھ چکے تھے، اور جب پیغمبر کی پیغمبری معجزات کے ساتھ ثابت ہو جائے تو اس کے بعد پیغمبر کی صداقت پر اعتماد کرنا ضروری ہے. اور انہیں پیغمبر کی بات کہ پیغمبر نے فرما دیا کہ اللہ کی کتاب ہے تو انہیں تسلیم کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یہ غلطی کی اور یہ کہا کہ موسیٰ، جب تک اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو کر ہمیں نہ فرما دیں کہ یہ میری کتاب ہے، اس وقت تک ہم آپ کی بات کا بھروسہ نہیں کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سے فرمایا کہ اچھا یہ بھی ہو جائے گا، یعنی ان کی حجت پوری کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ یہ بھی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور ان 70 آدمیوں سے کہا کہ تم روزے رکھو، اور روزے رکھ کر اپنی ظاہری اور باطنی طہارت حاصل کرو، اپنے کپڑوں کو پاک صاف کرو اور میرے ساتھ کوہ طور کی پر چلو. چنانچہ وہ 70 آدمیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور کوہ طور کی پر جانے کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام فرمایا کہ جس کلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان 70 آدمیوں نے بھی سن لیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے پیغمبر ہے اور میری کتاب ہے. جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہو گیا اور ان کی یہ حجت پوری ہو گئی، اب انہوں نے رنگ بدلا اور مزید اس بات کی پر آ گئے کہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اللہ کوئی اور بول رہے ہیں، ہمیں تو صرف آواز ہی آ رہی ہے. تو
تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم آپ کی بات کا بھروسہ نہیں کرتے۔ تو یہ چونکہ ایک کھلی ہوئی جسارت تھی اور ایک جرت کی بات تھی، اور ایسی بات تھی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا اس دنیا کے اندر رہ کر ممکن نہیں تھا، اور یہ انسانوں کے لیے، انسانوں کی نظروں کے اندر، یہ نگاہ کے اندر یہ کمزوری ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس مادی زندگی کے اندر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی زیارت، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ ہاں، جنت کے اندر جانے کے بعد اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ دنیا کے اندر رہ کر نگاہ کی کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کر سکنا، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی ان آنکھوں کے ساتھ بیداری کی حالت میں سورج کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس کے اندر سورج کی کمزوری نہیں ہے بلکہ دیکھنے والے کی آنکھ کی کمزوری ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پر بجلی آئی، بجلی کڑکی، زوردار قسم کی آواز آئی اور آسمانی بجلی گری، جس کے نتیجے کے اندر وہ مر گئے۔ بعض روایات کے اندر آئے کہ ان کی پر موت طاری ہو گئی، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کی پر غشی اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس آیت کریمہ میں، یہ جو آج کے درس کی 2 آیات ہیں، ان میں سے پہلی آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یعنی اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم نے، یعنی تمہارے بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ ایک مطالبہ رکھا کہ لن نؤمن لک۔ اچھا، نؤمن ایمان سے ہے، اور ایمان کا معنی ہوتا ہے کسی غیبی حقیقت پر، کسی کے بتلانے پر اس کی ذات اور اس کی صداقت پر اعتبار کر کے اس چیز کو تسلیم کر لیا۔ یعنی جو چیز ہمارے حواس میں نہیں آتی، ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اپنی عقل سے اس تک نہیں پہنچ سکتے، ایسی کسی غیبی حقیقت پر کسی انسان کی زبان پر اعتبار اور بھروسہ کر کے اس کو مان لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو چونکہ پیغمبر غیبی حقائق بیان کرتے ہیں، تو جب کسی پیغمبر کی پیغمبری معجزات کے ساتھ ثابت ہو گئی، اب اس پیغمبر نے جو بھی غیبی حقیقت بیان کی کہ جس تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی اور جس تک ہمارے حواس نہیں پہنچ سکتے، اس کو پیغمبر کی زبان پر اور پیغمبر کی صداقت پر اعتبار کر کے مان لینا، یہ ایمان ہے۔ اس کے اندر پھر انسان عقلی گھوڑے نہیں دوڑا سکتا، اور پھر انسان اس کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو نظر نہیں آتا، وہ تو پھر پیغمبر کی صداقت بھی پر شبہ ہوگا، کیونکہ پیغمبر فرما رہے ہیں تو پھر پیغمبر کی صداقت پر اعتماد نہ ہوا، یہ بات ہوگی۔ اس لیے یہاں پر یہ فرمایا کہ لن نؤمن لک، کہ ہم ہرگز آپ پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ علیاذ باللہ، پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات کا ہرگز بھروسہ نہیں کریں گے، حتی نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں دیکھ لیں، یعنی کھلی آنکھوں ہم خود سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ فأخذتكم الصاعقۃ، پھر تمہیں بجلی نے اور کڑکے نے آ کر پکڑ لیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی بجلی کو چمکتے ہوئے اور کوندتے ہوئے یا اپنی طرف آتے ہوئے تم دیکھ رہے تھے، یا یہ کہ ایک دوسرے کو مرتے ہوئے اور ایک دوسرے پر غشی طاری ہوتے ہوئے تم دیکھ رہے تھے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا ذکر ہے کہ اتنی بڑی گستاخی کے باوجود بھی پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ جب یہ واقعہ ہوا نا کہ وہ 70 کے 70 آدمی اس وجہ سے مر گئے، تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ سارے مر گئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پریشان ہوئے، اور وہ سوچنے لگے، اللہ تعالیٰ سے بھی عرض کی کہ باری تعالیٰ آپ نے ان کو موت دے دی، اب میں واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل والے پہلے ہی اعتماد نہیں کر رہے، وہ کہیں گے کہ ان 70 آدمیوں کو بھی لے جا کر کسی تدبیر سے مار ڈالا، اب وہ میری بات کا اور زیادہ مذاق اڑائیں گے اور میں تہمت کا نشانہ بنوں گا، تو آپ مہربانی فرمائیے کہ ان کو زندہ کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد۔ اچھا، موت کے بعد زندہ کیا، موت کے بعد عام طور پر انسان جو ہے نا وہ اس مادی جسمانی زندگی کے ساتھ جو زندہ ہوتا ہے وہ حشر میں زندہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو زندگی ہے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہوئی، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پر عارضی موت طاری کی گئی تھی، 24 گھنٹے ایک دن ایک رات تک یہ مرے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لمبے عرصے تک کسی کو اس دنیاوی جو نقل و حرکت ہے اس سے کاٹ کر اللہ تعالیٰ اس سے منقطع کر کے اس کو ایسی حالت میں رکھے کہ جیسے ایک انسان مردہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دے۔
اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں قرآن مجید کے اندر. آگے چل کر ایک واقعہ آئے گا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو حضرت عزیر علیہ السلام زیادہ تک کہا جاتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا پھر دوبارہ زندہ کر دیا. اسی طریقے سے اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے کہ وہ غار کے اندر 309 سال تک ایسی کیفیت پر رہے کہ جیسے انسان فوت شدہ ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہاں پر غشی کی کیفیت ان پر طاری ہو گئی, لیکن یہ جو غشی والی کیفیت ہے نا, اس کی قرآن مجید کے الفاظ سے اس کی تائید نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر باسناکم کا معنی یہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا, جیسا کہ یہ ایک اس کا معنی ہے, باس کا معنی اٹھانا, جیسے آدمی سوئے ہوئے بندے کو اٹھا دے, تو یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن آگے موتکم کی صراحت ہے, من بعد موتکم, تمہاری موت کے بعد اٹھایا, تو موت کی صراحت ہے. اس لیے موت کی صراحت کے بعد پھر یہ معنی کہ غشی طاری ہو گئی تھی اور پھر غشی سے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا, یہ معنی کچھ صحیح بنتا نہیں ہے, اس لیے یہ معنی کمزور ہے. اصل معنی یہی ہے کہ پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا من بعد موتکم, تمہاری موت کے بعد, یعنی ایک دفعہ موت طاری ہو گئی تھی اور پھر اس موت کے بعد پھر دوبارہ تمہیں زندہ کر دیا. اور چونکہ عارضی موت تھی, اس لیے ان کی جو اصل موت آنی تھی بعد میں, وہ بعد میں پھر اپنی زندگی انہوں نے گزاری, اور اس کے بعد پھر جو اپنی موت کا وقت تھا اس وقت کے اوپر ان کی موت آئی. لعلکم تشکرون فرمایا کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھانا یہ بھی ایک انوکھا واقعہ تھا اور یہ بہت بڑا انعام تھا تمہارے آباء و اجداد پر, اور اس لیے کیا گیا تھا تاکہ تم شکر ادا کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس طرح کے انعامات انسان پر ہوتے رہتے ہیں, جن پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بعض اوقات انسان موت کے منہ میں جانے کے بعد بچ جاتا ہے, یعنی دنیا والوں کی نظروں کے اندر ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا بس اب گیا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ اسے کسی سبب سے زندگی عطا فرما دیتے ہیں. بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ ڈوبتے ڈوبتے بچ جاتا ہے, اور بعض اوقات کسی حادثے کا شکار ہوتے ہوتے انسان بچ جاتا ہے, اور بعض اوقات بیماری ایسی شدید اور مہلک ہو جاتی ہے کہ بچنے کا امکان نہیں رہتا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتے ہیں, پھر سے عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ انعامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پر اللہ تعالیٰ کا خاص طور پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے, اور آئندہ کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. یہ شکر کا تقاضا ہے. تو فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ, اور جب تم نے کہا, یا موسیٰ, اے موسیٰ, لَن نُؤْمِنَ لَكَ, ہم ہرگز بھروسہ نہیں کریں گے لَكَ, آپ کا, حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, سو پکڑ لیا تمہیں بجلی نے یا کڑکے نے, وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ, پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں, مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ, تمہاری موت کے بعد, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر ادا کرو.